آخری جمعرات کے دن صرف 1 منٹ کی یہ تسبیح آج ہر تقدیر کو بدل دے گی۔ مغرب سے پہلے پہلے اس بندے کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے جو بھی آج 29 رمضان آخری جمعرات کے دن یہ تسبیح پڑھ لیتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ آپ کے پاس آخری موقع ہے، یہ آخری جمعرات ہے، اس لیے یہ آج کے دن کی سب سے بڑی تسبیح ہے، سب سے طاقتور تسبیح ہے۔ جو بھی اس تسبیح کو آج پڑھے گا بیٹھے بٹھائے وہ مالا مال ہو جائے گا۔ جو بھی چھوٹی بڑی حاجت ہے جو ابھی تک ماہ رمضان میں آپ حاصل نہیں کر سکے، اپنی بات نہیں منوا سکے، اپنے گھر کو مال و دولت سے نہیں بھر سکے، اپنا مقدر نہیں سنوار سکے، اپنی قسمت نہیں بدل سکے، آج آپ کے پاس آخری سب سے بڑا موقع ہے۔ اس لیے اس موقع کو ضائع نہ کیجیے گا۔ جس طرح لوگوں نے ماہ رمضان کا پورا مہینہ ضائع کر دیا ہے، خدا کی قسم یہ موقع نہیں ملے گا۔ اس لیے کہ اب دیکھیے گا ماہ رمضان کی اس عظیم جمعرات کی عظمت اور فضیلت یہ ہے کہ ابھی اللہ کے نوری ملائکہ زمین پر آ چکے ہیں، ان کے ہاتھ میں سونے کے قلم ہے، چاندی کے ورق پہ وہ تمہارا نام لکھ کر اللہ کی بارگاہ میں لے جائیں گے۔ اللہ پوچھے گا فرشتوں میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو؟ پھر فرشتے عرض کریں گے مالک وہ تیری تسبیح کر رہے ہیں۔ اللہ فرمائے گا وہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ جو تم نے طلب کیا ہوگا، جو تم نے مانگا ہوگا۔ فرشتے عرض کریں گے مالک وہ فلاں چیز طلب کرتے ہیں۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنے بندوں کو وہ سب کچھ عطا کر دیا جو وہ میرے بندے طلب کر رہے ہیں، جو میرے بندے مانگ رہے ہیں، میں نے اپنے بندوں کو سب کچھ عطا کر دیا ہے۔ یہ آج کا دن عطاؤں کا دن ہے، آج اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا دن ہے، آج انوار و تجلی۔ کہتے ہیں جس نے اس تسبیح کو پڑھ لیا، اس تسبیح کی بدولت وہ جو کچھ بھی مانگتا ہے، جس چیز کا ارادہ کرتا ہے، جو چیز سوچتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ بھی اس بندے کو عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے یہ جمعرات کے دن کو عام نہیں سمجھنا، اس لیے کہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ کی رحمتیں تقسیم ہو رہی ہیں۔ آج مزدوروں کو اجرت ملنے والی ہے، آج بخشش ہونے والی ہے، آج کرم کی بارش ہونے والی ہے۔ اگر چاہتے ہیں آپ کا گھر بھی مال و دولت سے بھر جائے، رحمت سے بھر جائے، آپ کو ماہ رمضان کے اس آخری جمعرات کی تمام برکتیں نصیب ہو جائیں، تو آئیے کئی واقعات ایسے ہیں کہ جنہوں نے ماہ رمضان المبارک کی آخری جمعرات میں یہ تسبیح پڑھی۔ الحمدللہ ایک نوجوان بڑا ہی پریشان رہتا تھا، کسی بزرگ نے اسے کہا تھا بیٹا جمعرات بس اس کو پڑھ لیں، حالات تمہارے ایسے بدلیں گے جیسے کبھی تمہارے اوپر مشکلیں آئی نہیں تھی۔ ایک نیک شخص جمعرات کو یتیموں کو کھانا کھلاتا تھا، اللہ نے اس کی ایسی تقدیر بدلی، اس کے ایسے حالات بدلے کہ آج اس کا مقدر سنورا، آج دنیا کا وہ سب سے بہترین اور سب سے امیر شخص کہلایا جاتا ہے۔ اس لیے کچھ لوگ اس طرح چانک ان کے حالات بدلتے ہیں، چانک ان کے حق میں فیصلے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس دن سب سے بہترین وقت یہی آج کا دن ہے، کیونکہ جو شخص اس میں اپنے آپ کو نیکیوں کی طرف لے جاتا ہے، اس تسبیح پڑھنے کے اندر مصروف کر لیتا ہے، اللہ اس کو اس دن کی برکتیں عطا کرتا ہے۔ اور جمعۃ المبارک کیونکہ اس کے ساتھ ملا ہوتا ہے، اس کو جمعہ کے دن بھی برکتیں نصیب ہو جاتی ہیں۔ اس لیے دوستو آج اعمال کو سنوار لیں، آج دل کو صاف کر لیں، آج توبہ کر لیں، بس تمہاری توبہ قبول ہو گئی آج، کیونکہ قبولیت کا دن ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ سب سے پہلے اس تسبیح پڑھنے کا طریقہ سمجھ لیجئے گا۔ اب کیونکہ میں بغیر تمہید، بغیر کسی بات کے آپ کو پوری بات سمجھانے لگا ہوں۔ ایک شخص جو ہے نا وہ جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ کی حضور اس طرح دعا مانگ رہا تھا، یہ تسبیح پڑھ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بندے پر ایسا کرم فرمایا، ایسا اس کے اوپر فضل ہوا کہ وہ بیچارہ پہلے ریڑھی لگاتا تھا، بڑا غریب آدمی تھا، مزدور تھا، اور اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کوئی اس کا سہارا نہیں تھا۔ بس پھر رب نے ایسا کرم کیا، لوگ پھر اب جب دولت ہوتی تو سارے بیگانے بھی اپنے بن جاتے ہیں، جب دولت پاس نہیں ہوتی تو اپنے بھی پرائے بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے جب دولت ہو تو بیگانے بھی آپ کے ارد گرد گھومنے لگ جاتے ہیں۔ اس لیے آج موقع ہے اپنے آپ کو سنوارنے کا، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے کچھ حاصل کرنے کا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز ذرا سمجھ لیجیے گا، بڑی توجہ طلب بات ہے، کیونکہ اسلام میں ہر دن اور رات اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، مگر بعض ایام کو خصوصی برکت اور فضیلت اللہ نے عطا کی ہے۔ ان میں جمعرات کا دن بابرکت دنوں میں شمار ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کی سعادتوں میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اس میں اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ اس دن کہتے ہیں درود پاک پڑھنا یہ مستحب عمل ہوتا ہے، اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں یہ دن نیک اعمال کے اہتمام کرنے کا دن ہے اور اللہ تعالیٰ سے انعامات حاصل کرنے کا دن ہے۔ اس لیے کہ اب آپ نے سب سے پہلے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے، جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ دیکھیں ماہ رمضان کی جیسے جیسے آخری گھڑیاں آتی ہیں، آپ نے دیکھا بہت سارے لوگ جو ہیں وہ
مسجدوں کو چھوڑ دیتے ہیں، عبادت کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ دوسرے راستے پر چل پڑتے ہیں، حالانکہ در حقیقت ماہ رمضان کے روزے رکھنے والوں کے لیے آج تو اجرت کا دن ہے نا، آج اجرت حاصل کیجئے گا، آج اپنی مزدوری حاصل کیجئے گا۔ جمعرات کا دن ہے عظمتوں والا، رحمتوں والا، اسی طرح آگے چاند رات آنے والی ہے، تو اس لیے اگر چاہتے ہیں ہمیں اجرت مل جائے اور اجرت میں ہمیں یہ ملے کہ ہماری بخشش ہو جائے، ہمارا گھر مال و دولت سے بھر جائے، ہماری ہر چھوٹی بڑی حاجت پوری ہو جائے، ہماری ہر مشکل آسان ہو جائے، ہمارا ہر غم ختم ہو جائے، ہماری ہر پریشانی کا خاتمہ ہو جائے، تو پھر آپ نے صرف شروع میں 9 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اول آخر 9 مرتبہ اس عمل کے اول آخر درود پاک پڑھا جائے گا۔ اب یہ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو درود ابراہیم پڑھ لیں، چاہے کوئی دوسرا درود پاک، لیکن تعداد کا خاص خیال رکھا جائے گا، تعداد میں کمی پیشی نہیں کی جائے گی۔ جو تعداد میں نے عرض کی ہے اس کے برابر ہی درود پاک پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی رحمتیں برسیں گی، کرم برسے گا، اللہ کا فضل نصیب ہوگا، انعامات کی بارش ہو جائے گی، جو مانگتے جائیں گے سو حاصل ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ میں نے دیکھا ہے اس عمل کی بدولت دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی کامیابیوں سے انسان کو مل جاتی ہیں۔ جو بھی اس طرح اللہ کا آج ذکر کر لے گا، کہتے ہیں فوری طور پر 7 نعمتیں اللہ کی اس کے اوپر برستی ہیں، بعض نے 5 کا ذکر کیا، بعض نے 7 کا ذکر کیا، اب خدا ہی جانتا ہے کہ کتنا اس کے اوپر کرم اور فضل برستا ہے۔ اب جو ہی آپ نے درود پاک پڑھا ہے، درود پاک سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے گا، آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور جو بھی مقصد ہوگا، جو بھی حاجت ہوگی، وہ ضرور ایک مرتبہ طلب کر لینی ہے کہ یا اللہ میری فلاں مشکل ہے، یا اللہ میری فلاں حاجت ہے، میں تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں، تیرا ذکر کرنے لگا ہوں، یہ تسبیح پڑھنے لگا ہوں یا لگی ہوں، یا اللہ تو میری فلاں مشکل کو حل فرما دے۔ بس اس نیت کے ساتھ بیٹھ کر اس تسبیح کو پڑھنا تمہارا کام ہے، مقدر کو سنوار دینا، تقدیر کو بدل دینا یہ میرے رب کا کام ہے۔ اس لیے جو رب کی بارگاہ میں خشوع و خضوع کے ساتھ مانگتا ہے، عاجزی کے ساتھ مانگتا ہے، محبت کے ساتھ مانگتا ہے، چاہت کے ساتھ مانگتا ہے، رب کائنات اپنے بندے کو کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کبھی خالی نہ لوٹیں، سب سے پہلے نمبر پر آپ نے 100 مرتبہ وہ عظیم تسبیح پڑھنی ہے جس کے پڑھتے ہی ہر راستہ کھل جاتا ہے۔ 100 مرتبہ یعنی کہ یہ تسبیح پڑھتے ہوئے 100 مرتبہ بھی پڑھتے ہوئے کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا، اور ایک قرآن کریم کی وہ عظیم سورت پڑھنی ہے جس کا تعلق آج کے دن کے ساتھ بڑا اہم اور بڑا ضروری ہے۔ تو اس لیے یہ میں تو آپ کو وہی سی چیزیں بتا رہا ہوں جن سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے۔ ہم جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی اپنے بھائیوں کے لیے پسند کرتے ہیں، وہی اپنے دوستوں کے لیے پسند کرتے ہیں، وہی اپنے عزیز و اقربا رشتہ داروں کے لیے پسند کرتے ہیں، وہی اپنے آج دیکھنے والوں سننے والوں کے لیے پسند کر رہے ہیں۔ جس عمل سے ہمیں فائدہ ہو، جس عمل کی ہمیں برکتیں ملیں، آپ سب بھی اسی عمل سے برکتیں حاصل کر لینا، آپ کو بھی اس عمل کی تاثیر مل جائے، آپ کو بھی اس کے کمالات مل جائیں، آپ کی بھی مشکلیں آسان ہو جائیں، آپ کے بھی غم ختم ہو جائیں، آپ کی بھی پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی کریم ذات ہے، اور وہ بہت زیادہ عطا کرنے والا، بہت زیادہ کرم کرنے والا ہے، بے حساب عطا کرتا ہے، وہ تو بغیر مانگے بھی عطا کر دیتا ہے، لیکن آپ نے یوں اس کی بارگاہ میں عرض کرنی ہے، یا فتاح یا فتاح، اے کھولنے والے ساری راہیں میرے لیے کھول دے، سارے بند راستے ہو چکے، بس غربت نے ڈیرا لگا لیا ہے، بس پریشانیاں نے گھیر لیا ہے، بس میرے مالک جو بھی راستے میں رکاوٹ ہے، جو بھی پریشانی ہے، بس آپ نے اس کو پڑھتے ہوئے تصور رکھنا ہے کہ فلاں پریشانی ہے، فلاں دکھ ہے، فلاں مصیبت ہے، اور انشاءاللہ یہ پڑھتے جائیں گے ہر بندش ٹوٹتی جائے گی، ہر رکاوٹ ٹوٹتی جائے گی۔ کہتے ہیں پہاڑوں کی طرح بھی اگر تمہارے سامنے دیوار بن کر رکاوٹیں کھڑی ہو جائیں، پہاڑ بن کر کھڑی ہو جائیں، بس یہ الفاظ آج جمعرات کے دن پڑھنے کی دیر ہے، رب کائنات ان کو ریزہ ریزہ فرما دیں گے، کیونکہ اس کی طاقت اس کی بڑی طاقت ہے، اس کی بڑی تاثیر ہے۔ پھر ماہ رمضان کی آخری جمعرات میں اس کو پڑھنا، دیکھیے اللہ تعالیٰ بغیر مانگے عطا کرتا ہے، اللہ ہی عطا کرنے والا، اللہ ہی معاف کرنے والا ہے۔ کچھ اللہ تعالیٰ کے نام اور کچھ ایسی صفات ہوتی ہیں کہ وہ اپنے بندوں کو ان اوقات میں سب سے زیادہ دیتا ہے، ان کی خطاؤں کے باوجود انہیں نعمتوں سے محروم نہیں کرتا۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اس بات کا ذکر ہے کہ جو بندہ پڑھے گا رزق میں بے تحاشا برکت آئے گی، اس کی مشکلیں آسان ہو جائیں گی، پریشانیاں تنگیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ کی رحمت حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کی رحمت اور
اکرم بندے کے شامل حال ہو جاتا ہے، دل کو سکون اور اطمینان نصیب ہو جاتا ہے۔ جو شخص سچے دل سے اپنے رب کو پکارتا ہے، اللہ اس کی خطاؤں کو بھی معاف فرما دیتا ہے اور اللہ اس کی فریاد کو بھی سن لیتا ہے۔ آج تو اپنی باتیں منوانے کا دن ہے، آج تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا دن ہے، آج تو اس کی رحمتیں حاصل کرنے کا دن ہے، آج تو انوار و تجلیات حاصل کرنے کا دن ہے۔ آج تو بھئی اس سے جو بھی مانگتے جاؤ گے تمہارے خالی دامن میں وہ پاٹ ڈالتا چلا جائے گا۔ اس لیے کہ آپ نے یہ تسبیحات جب پڑھنی ہے تو اس کے بعد آج کی یہ عظیم سورت جس کو فقط آپ نے چند بار پڑھنا ہوگا، لیکن پہلے جو تسبیح بتائی ہے ان تسبیحات کو آپ نے بالکل سیم اسی ترتیب کے ساتھ اسی تعداد کے برابر پڑھنا ہے، تاکہ آپ کو اس عمل کی یہ تمام برکتیں اور اس کے ذریعے تمام اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نصیب ہو جائیں۔ اب دوستو یوں ہی آپ اس عمل کو پڑھتے ہیں، یہ تسبیح پڑھتے ہیں، اس کی تعداد پوری کرتے ہیں، درود پاک آپ نے پڑھا، اس کے بعد آپ نے اس تسبیح مبارک کو پڑھا۔ اس تسبیح کے پڑھنے کے بعد جب آپ کی تمام راستے کھل جائیں گے، تمام رکاوٹیں آپ کی کھل جائیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی نظر عنایت سے ہر بندے کی مصیبت کو دور کر دیتا ہے اور اس کی تمام آفات و بلیات کو دور فرما دیتا ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں اس کے ساتھ صرف جسمانی فائدے نہیں ہوتے، اس کے ساتھ روحانی فائدے ہوتے ہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک شخص بڑا ہی غریب تھا بیچارہ، اس کے گھر سے فاقہ نہیں ختم ہوتا تھا، کسی اللہ والے نے اسے نصیحت کی کہ بیٹا بس اس کو پڑھنا شروع کر دو۔ میں نے حال ہی میں دیکھا ایک شخص جو ہے وہ کہیں اس کو فتح نہیں مل رہی تھی، جدھر جاتا تھا ناکامی کا سامنا، ایک بچی جس سے جاب نہیں مل رہی تھی بیچاری بڑی، اور اس کی منشا کے مطابق اس کی بہت پڑھی لکھی تھی لیکن نہیں کام بن رہا تھا، بس اس نے اس کو پڑھنا شروع ہی کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایسی اسباب پیدا فرمائے، ایسی راہیں کھلی کہ یوں لگتا تھا کہ یہ کوئی عمل کا ایسا کرشمہ ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ جادو کیا ہے اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ یہ اثر دکھاتا ہے۔ اس لیے کہ یہ پڑھنے والی بچیاں وہ خاص جن کی شادیوں میں مسائل ہیں اور جن کی، کیونکہ اس کے ذریعے دنیا میں بھی بندہ خوش رہتا ہے، آخرت میں بھی اس کو خوشیاں ملتی ہیں، یعنی یہ تو خوشیاں دلانے والی تسبیحات ہیں۔ اس لیے بڑے بڑے بزرگوں نے اس کے بارے میں یہی کہا ہے کہ تمہارے کاموں میں آسانی پیدا ہو جائے گی، تمہارے معاملات میں آسانی پیدا ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد آپ نے کیونکہ رب کی بارگاہ میں کیا مانگنا ہے، آپ نے اس کی بارگاہ میں یہ فریاد کرنی ہے کہ اے بہت زیادہ دینے والے، جب وہ تمہارے لیے راہیں کھول دے، تمہارے سارے معاملات کھول دیں۔ دیکھیں انسان پر مشکلات آتی رہتی ہیں، کبھی انسان کسی غم میں کسی فکر میں مبتلا ہو جاتا ہے، کبھی کوئی دکھ اسے گھیر لیتا ہے، کبھی کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کبھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے۔ تو جب کوئی بندہ اس طرح پڑھتا ہے اللہ ہر قسم کی مفلسی دور کر دیتا ہے۔ آمدن اس کی کم بھی ہو، اخراجات اس کے زیادہ ہوں، ہمیشہ غربت کا شکار رہتا ہو، بس اس کے لیے یہ بہت بڑا موقع ہے، اس موقع کو اپنے لیے غنیمت سمجھ لے، کیونکہ رکے ہوئے کام ہوں، رکا ہوئی دکان ہو، رکے ہوئے معاملات ہوں، اس کے ساتھ چلنے لگ جاتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد آپ نے پڑھنا کیا ہے، آپ نے پڑھنا ہے یا وہابو، ہے بہت زیادہ دینے والے۔ تو کسی شخص کی اگر ملازمت چلی گئی ہو، معطل کر دیا گیا ہو، بحالی چاہتا ہو، کوئی بے اولاد ہو اولاد چاہتا ہو، بے روزگار ہو روزگار چاہتا ہو، کیونکہ ماہ رمضان المبارک کی یہ وہ رات جس میں خاص رحمت برس رہی ہے، اللہ کا خاص کرم ہو رہا ہے، اس لیے کہ جب بندہ اس طرح رب سے مانگے گا نا تو رب کائنات اپنی رحمتوں کا بھی نزول فرمائے گا، یوں ہی بندے کے رزق میں۔ اور اس کے پڑھنے کے فائدے بتا دوں کتنے زیادہ ہیں، اب چند ایک فائدے بتانا چاہتا ہوں کہ اس کا مطلب ہے مشکلات کا خاتمہ، رزق میں اضافہ، دل کو اطمینان اور سکون، اور دعاؤں کی قبولیت، گناہوں کی معافی، اللہ کی رحمت، تو یہ ساری چیزیں تمہیں اس کے ساتھ ملیں گی۔ تو یہ ساری چیزیں حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ بھئی اس ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھے گا، اس میں کسی قسم کی کمی پیشی کیے بغیر، کسی کو اس میں مبارک کو، کسی نام کو، کسی تسبیح کو آگے کیے بغیر۔ اب دیکھیں نا، جو میں 2 طرح کی ابھی تک آپ کو تسبیحات بتا چکا ہوں، اور اس میں مبارک اور اس تسبیح کو بھی آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، تو ہر قسم کے قرضے اتر جائیں گے، ہر قسم کے غم ختم ہو جائیں گے، ہر قسم کی فکروں سے چھٹکارا مل جائے گا۔ لیکن اس میں ایک بات ذہن میں رکھنی ہے، تعداد کمی پیشی نہیں کرنی، تعداد پوری کرنی ہے اور ترتیب میں کمی پیشی نہیں کرنی۔ بس اگر ان باتوں پہ عمل کر سکتے ہو تو پھر اس تسبیح کو پڑھ لو، پھر تمہیں تمہارے حاجت پوری ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ دیکھیں جس کو رب دے اسے کوئی روک نہیں سکتا، جس سے اللہ تعالیٰ روک لے اسے کوئی دے نہیں سکتا، یہ اس کی
شان ہے کہ جسے وہ دینا چاہے اسے وہ عطا فرمائے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، اور جس سے یہ بالکل اسی طرح جسے وہ موت دے کوئی زندگی اسے نہیں دے سکتا، جس سے رب زندگی دے دے اسے کوئی موت نہیں دے سکتا۔ اس لیے آج اس کی بارگاہ سے جس نے اس طرح مانگ لیا، اس نے زندگی مانگی زندگی مل گئی، بخشش مانگی بخشش مل گئی، اولاد مانگی اولاد مل گئی، دولت مانگی دولت مل گئی، رزق مانگا رزق مل گیا، صحت مانگے صحت مل جاتی ہے، کیونکہ اب اس نے یہ کہا ہے نا اے بہت زیادہ دینے والے، کیونکہ دیکھیں اولاد اللہ کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک ہے، اس لیے وہ جسے چاہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہے بیٹیاں عطا کرتا ہے۔ جو اولاد سے محروم ہو اخلاص کے ساتھ پڑھے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور نواز دیتا ہے۔ دیکھیں یہ جو ہے نا اس کا مطلب ہے بار بار دینے والا، بلا عوض عطا کرنے والا، بے حساب نوازنے والا۔ اللہ تعالیٰ کی وہ ذات جو مانگے بغیر بھی دے اور مانگے تو اور بھی زیادہ عطا کرے۔ بندہ جتنا بھی مانگتا ہے اللہ اس سے بھی کہیں گنا بڑھ کر اس کو عطا کرتا ہے۔ بے شک آپ ہی بہت زیادہ عطا فرمانے والے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات سورۃ آل عمران میں عطا فرمائی ہے، اس لیے فرمایا کہ صرف مال دینے والا ہی نہیں ہے، اللہ ایمان بھی دینے والا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں شاید صرف رزق ہی اللہ دیتا ہے، نہ بھی نہ، ایمان بھی اللہ دیتا ہے، اولاد بھی اللہ دیتا ہے، علم بھی اللہ دیتا ہے، سکون بھی اللہ دیتا ہے، عزت بھی اللہ دیتا ہے، محبت بھی اللہ دیتا ہے، گناہوں کے بعد بھی اللہ ہی عطا کرتا ہے۔ ہم شب و روز کس قدر دیکھیں نا گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، تو یہ اللہ کی ایسی صفت ہے جو اس کی بے پناہ رحمت کو زہر کر رہی ہے کہ انسان کی ہماری عطائیں کیا ہیں؟ ہم تو کسی کو ایک دن کا کھانا نہیں کھلا سکتے، ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم تو بھئی اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ہم تو ہماری عطا تو محدود ہے، ہماری تو سب کچھ ہمارا تو ختم ہو جاتا ہے، لیکن وہ تو بلا حساب دیتا ہے نا، وہ تو بلا شرط دیتا ہے۔ ہم تو جس کو دیں 7 35 36 شرطیں لگا دیتے ہیں، بھی تم یہ کرو گے تو میں یہ دوں گا، لیکن وہ بغیر شرطوں کے دیتا ہے، بلا حد دیتا ہے، اس کے دینے کی تو کوئی حد نہیں۔ بندہ مانگتا ہے یا نہیں مانگتا لیکن اللہ دیتا ہے۔ اس لیے جس نے رب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیا، خدا کی قسم رب اس کو زمانے میں معاشرے میں کبھی ذلیل و رسوا نہیں ہونے دیتا۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گرہ سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اگر آپ چاہتے ہیں دنیا کے سامنے میں کبھی نہ جھکوں، میرا رب مجھے دنیا کے آگے جھکنے سے بچا لے، تو پھر آئے گے آج آخری جمعرات ہے، مبارک گھڑیاں ہیں، مبارک لمحات ہیں، پورا دن آپ کے پاس موجود ہے، پورے دن کے کسی بھی حصے میں اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں دن میں پڑھیں تو مغرب تک، مغرب کے بعد پڑھیں تو فجر سے پہلے، باتیں دو ہیں، دن میں پڑھیں تو مغرب سے پہلے، رات میں پڑھیں تو فجر سے پہلے۔ کوئی حاجت دنیا کی ایسی نہیں ہے جو مالک پوری نہ فرمائے، لیکن ہو جائز، بات ہے جائز کی، تو اس لیے یہ ورد رزق کے دروازے کھلوا دے گا۔ آمدن کم ہوئی تو کیا ہے، برکت اس میں داخل ہو جائے گی، غیر متوقع ذرائع سے عطا کر دے گا۔ اور کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہاب ہے، وہ حساب نہیں دیکھتا، وہ صرف رحمت دیکھتا ہے، اس لیے سب سے بڑی عطا دل کی ہے، سکون، اطمینان، قناعت، شکر۔ دل اللہ کی عطاؤں کو پہچاننے لگتا ہے۔ مایوسی شیطان کا ہتھیار ہے، مومن کا نہیں۔ مومن کو تو یقین ہوتا ہے بھی میرا رب ہے، اس لیے میرا رب دینے والا۔ اس کے بعد اس نے پڑھنا کیا ہے؟ جب کہہ دیا بہت زیادہ دینے والے، اب کیا مانگنا ہے؟ یا رزاقو، اے رزق دینے والے، اے رزق دینے والے، اے رزق دینے والے۔ جب آپ یہ کہیں گے تو پھر رب فرمائے گا بھی میرا بندہ مجھ سے رزق مانگ رہا ہے۔ فرشتے کہیں گے بالغ تیرا بندہ تجھ سے رزق کی تمنا کر رہا ہے، رزق مانگ رہا ہے۔ اللہ فرمائے گا میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنے اس بندے کو رزق عطا کر دیا ہے، جتنا وہ چاہتا ہے اس سے بھی کئی گنا زیادہ عطا کر دیا ہے۔ دیکھیں شفا بھی اللہ کی عطا ہے، تو جو بیماری میں اس کو پڑے گا اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائے گا، اس کے ذریعے صبر پاتا ہے، امید پاتا ہے، شفا کی راہیں کھل جاتی ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں دوائیاں بھی کھاتے ہیں آرام نہیں آتا، مسائل دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، تو علم محنت سے نہیں عطا سے ملتا ہے۔ طلبہ پڑھائی سے پہلے اس کو پڑھ لیں تو ذہن ان کے کھل جاتے ہیں، یادداشت بہتر ہوتی ہے، فہم عطا ہوتا ہے، محبت گھر میں داخل ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں یہ پڑھا جائے نا، محبتیں اس گھر میں جنم لیتی ہیں، چاہتے اس گھر میں جنم لیتی ہیں، لڑائیاں اس گھر سے دور ہو جاتی ہیں۔ دلوں کو جوڑنے والا ہے یہ عمل۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے دل ہی یار ایسے ہیں، بس دل ہی ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتے، تو یہ عمل کریں تو دل آپس میں ایک دوسرے کے مل جاتے ہیں۔ اللہ کی عطا کبھی آزمائش میں بھی ہوتی ہے، اس لیے عطا پر شکر کریں، کبھی کمی محسوس ہونے لگے تو اس پر صبر کریں۔ تو اس لیے جو شخص قرض یا تنگی میں ہے،
حلال کمائی کرنا شروع کر دے، حرام سے توبہ کر لے اور شکر کو لازم پکڑ لے تو اس کی دعاؤں میں لذت آ جائے گی، اس کی عبادت میں خشوع آئے گا، آنکھوں سے آنسو جب جاری ہوں گے تو دل صاف ہو جائے گا، دنیا اور آخرت دونوں جہاں سنور جائیں گے۔ اب آپ نے جو تسبیح میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، رب سے رزق مانگا ہے، یا رزاقو یا رزاق، یا رزاقو یا رزاق، اس طرح آپ نے اس مبارک تسبیح کو پڑھنا ہے، کیونکہ رزق ہر بندے کی ضرورت ہے، ہر بندہ چاہتا ہے بھی میرا رزق بڑھ جائے، ہر بندہ چاہتا ہے بھی اتنا رزق مل جائے کہ کبھی زندگی میں مجھے کمی محسوس نہ ہو۔ تو یہی وہ چیز ہے جو انسان کو رازق کے بھی قریب کرتی ہے اور رزق بھی کے بھی۔ اب اس بندے کو رزق کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، کیونکہ جس نے اس طرح اپنے رب کو پکار لیا، پڑھ لیا، تو اب رزق اس کے پیچھے آتا ہے، اس سے رزق کے پیچھے جانے کی ضرورت، کیونکہ پہلے نمبر پہ جو ہم نے تسبیح پڑھی ہے نا، اس تسبیح کو بھی آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ یہ 4 طرح کی تسبیحات 5ویں نمبر پر صورت ہے۔ 5 کام آج آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں صرف 5 منٹ کی دوری پر۔ یہ 5-7 منٹ جب یہ عمل کریں گے تو 5 منٹ کے بعد اس کے حالات اپنے خود دیکھیے گا، مشاہدہ کیجئے گا اور پھر بتائیے گا کمنٹ میں ضرور کہ ہمیں اس تسبیحات کے ذریعے کیا کیا انعامات مل رہے ہیں۔ اور ہماری عید کے دن خصوصی دعا ہوگی اور ہر سال ہوتی ہے، ہزاروں کے لوگ میں، لاکھوں سینکڑوں کے لوگ میں اس میں دعا میں شامل ہوتے ہیں۔ جو بھی شامل ہونا چاہتا ہے کمنٹ میں نام لکھے، ویڈیو لائک کرے، شیئر کرے، انشاءاللہ دعاؤں میں شامل کیا جائے گا، کیونکہ جو پہلے چیز بتا دی ہے نا، حقیقت میں وہی ہے۔ رزق کے دروازے کھلنے والے ہیں، علم کے دروازے کھلنے والے ہیں، دلوں کے بند تالے کھلنے والے ہیں، حق اور باطل کے درمیان فیصلے ہونے والے ہیں، مایوسیاں تمہاری ختم ہونے والی ہیں، کیونکہ اللہ کی وہ ذات ہے جو بند دروازوں کو کھول دیتی ہے۔ اس لیے ہمارا رب ہمارے درمیان فیصلہ فرمائے گا کس چیز میں؟ قیامت کے دن جب آپ اس کو پڑھیں گے تو سارے فیصلے تمہارے حق میں ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اب اس کو آپ نے 100 بار پڑھا تو اس کے بعد 4تھے نمبر پہ آپ نے دیکھیں، بندے کے پاس رزق ہو، سب کچھ ہونا، تو بندے کے پاس اگر عزت نہ ہو تو بندہ بیکار ہے، یہ حقیقت ہے۔ اگر دیکھیں جیسے آپ نے پڑھا تھا نا، وہ اس میں مبارک ابھی آپ نے رزق مانگا رب کائنات کی بارگاہ سے، تو دل کا سکون اور بے فکری اس کے پڑھنے سے رزق کی فکر اسے رہتی نہیں ہے، کیونکہ بندہ جان لیتا ہے کہ جو کچھ ملنا ہے وہ میرے رب نے میرے مقدر میں لکھ دیا۔ رزق کیونکہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، محنت کرنا آپ کی ذمہ داری کے، نتیجہ اپنے رب پہ چھوڑ دیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود اگر بندے کی عزت نہیں ہے نا تو ساری چیزیں بیکار ہیں۔ اب رب کی بارگاہ سے عزت مانگنی ہے، کہ وہ عزتوں والی ذات ہے، عزت بھی ہم اسی سے مانگیں گے، اور وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے وہ ذلت دیتا ہے۔ عزت اور ذلت کا دار و مدار اسی ذات پر ہے، اس لیے آج جب ہم اس کی بارگاہ سے عزت مانگیں گے تو وہ ہمیں بے حساب عزتوں سے نوازے گا، کیونکہ جمعرات کا دن ہے اور یہ دن عظمتوں کے اعتبار سے، فضیلتوں کے اعتبار سے اس کی خاص قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ ماہ رمضان کی آخری جمعرات ہوتی جو، اور اس کے ساتھ جو آخری جمعہ ہوتا ہے، ان 2 دنوں کی بڑی عظمت اور فضیلت ہوتی ہے، اس لیے آج جمعرات کا وہ مبارک دن اس کو ضائع کرنے والا نہیں ہے، اس میں تو اپنے مقدر کو سنوارنا ہے، اپنی تقدیر کے فیصلے کروانے ہیں۔ اب آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ اب آپ نے فقط اس طرح پڑھنا ہے، یا معزو یا معزو یا معزو، اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے قرآن کریم کی اس عظیم سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، اور پڑھنا بھی فقط 27 بار ہے۔ 27 بار، یہ بڑی اہم بات بتا رہا ہوں۔ جیسے کہ 27 کو شب قدر گزری ہے نا، تو آج کا دن بھی تاک رات کا دن ہے، یوں سمجھیں کہ آج بھی دن شب قدر کا دن ہے، 29 کا دن ہے نا۔ تو آپ نے جو تسبیح بتائی اس کو 100 بار پڑھا، اس کے بعد درود پاک پڑھا، اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی سورۃ القدر کو پڑھنا ہے۔